الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور پھر اس اشرف المخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب ایمان والے ہیں، اور ان ایمان والوں میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انبیاء کرام کے بعد۔ دنیا کے اندر ہر آدمی عزت کا اور کسی کو معزز سمجھنے کا اپنا معیار بناتا ہے۔ دنیا والے عزت کا معیار مال کو بناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کا معیار مال کو قرار نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کا معیار تقوی کو قرار دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے۔ دنیا کے اندر خاندانی نسب، قبیلہ، علاقائی پہچان، اس کو شریعت نے کوئی حیثیت نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہارے درمیان قبیلے اور تمہاری شاخیں بنائی ہیں۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ نسب، خاندان، علاقے کی طرف نسبت یہ اپنی پہچان کے لیے صرف ہے، ورنہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف ایک معیار ہے، اور وہ ہے تقوی۔ دنیا کے اندر چونکہ عزت کا معیار عام طور پر مال، منصب اور عہدے کو سمجھا جاتا ہے، ہر زمانے کے اندر یہی طریقہ رہا ہے، اور مالدار جو ہوتا ہے، منصب والا جو ہوتا ہے، عہدے پر جو ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو باعزت سمجھتا ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے سیرت کے اندر یہ بات ملتی ہے، ما نراک الا اتبعک ما نراک قد اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، کہ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں، جو قوم کے بڑے تھے، بااثر اور باعزت سمجھے جانے والے لوگ تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتباع کرنے والے وہی لوگ ہیں جو ہمارے ہاں بڑے رذیل سمجھے جاتے ہیں، کم حیثیت لوگ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ان کم حیثیت والوں کی، جن کو وہ لوگ کم حیثیت والا سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو بڑا بتایا ہے اور ان کی حیثیت بتلائی ہے۔
یہی تعلیم اسلام کے لیے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تقوی معیار ہے، اور جس کے اندر تکبر ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک روایت کے اندر یہاں تک فرمایا تکبر اور ایمان ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ جو کم حیثیت والے لوگ تمہاری نظر میں ہیں یہ حقیقت میں تواضع کرنے والے ہیں، مسکین ہیں، اور مسکین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ آپ ان کے ساتھ رہیے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہ، اور اس عبادت اور اس پکارنے کے ذریعے ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ وہ اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نظر ان سے پھرنا نہیں چاہیے، آپ کی نظر ان سے پھرے نہیں۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤسائے عرب اور سرداران قریش کو دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے آس پاس تو وہی لوگ رہتے ہیں جو ہمارے نوکروں کی طرح ہیں، کم حیثیت لوگ، آپ ہمارے لیے کوئی الگ سے وقت متعین کر دیجئے جس وقت یہ کم حیثیت لوگ آپ کے پاس نہیں رہیں گے، صرف ہم لوگ آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت کے حریص تھے، آپ نے ایک مرتبہ سوچا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جو ہمارے اپنے لوگ ہیں ہم ان سے کہہ دیں گے کہ اتنی دیر کے لیے آپ مت آؤ اور اس کے بعد آپ آ جانا، اور اتنی دیر ہم ان کو دعوت دے لیں گے۔ ابھی آپ نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ آیت نازل ہو گئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک واقعہ اور پیش آیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں اور مالدار بھی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگ دنیا کے اعتبار سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آئے۔ آپ کو یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ان سے دعوت کی بات ہو رہی تھی، اس بیچ میں آپ آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اوپر آپ کو ایک محبت بھرا عتاب کیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی۔ آپ چیب جبی ہو گئے، آپ نے چہرہ پھیر لیا اس بات سے کہ آپ کے پاس ایک اندھا آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کر لیتا، او یذکر فتنفعہ الذکری، یا آپ سے نصیحت حاصل کرتا اور وہ نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی۔ اما من استغنی، بہرحال وہ جو بے نیاز بنا بیٹھا ہے، یعنی وہ رؤسائے قریش، فانت لہ تصدی، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر متنبہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ جو بظاہر کم حیثیت ہیں ان سے آپ کی نظر پھرنی نہیں چاہیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ تم وہ شخص ہو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو سرزنش کی۔ یعنی سرزنش کا لفظ تو ذرا عجیب ہے، یعنی متنبہ کیا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔
تو ہمارا بھی یہی عمل ہونا چاہیے کہ ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ جو دنیا کے اعتبار سے کم حیثیت ہیں لیکن ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مجھے مسکین بنا کر موت دے، اور میرا قیامت کے دن حشر مسکینوں کے ساتھ فرما۔ مسکین، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم کے درمیان مکالمہ ہوا، مباحثہ ہوا، تو جہنم نے کہا کہ میرے اندر تو سارے جبار، ظالم لوگ، طاقت والے، سارے متکبر، سب تو میرے اندر رہیں گے، اور جنت نے کہا کہ میرے اندر سارے کمزور، ضعفاء اور مساکین میرے پاس رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جنت سے فرمایا کہ میں اپنی رحمت کے ساتھ جو تمہارے اندر آئے گا اس کے اوپر رحم کروں گا، اور جہنم سے فرمایا جو تمہارے اندر آئے گا اس کو عذاب دوں گا۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوا، ایک منطقی بات آ جاتی ہے جنت اور جہنم میں مکالمہ کیسے ہوا۔ ایک واقعہ سنا کے اس کو حل کر دیتا ہوں۔ اول تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے اور سچ ہے، اور وہ ہو کر رہے گا، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ ہوا ہے تو وہ ہو چکا ہے۔ لیکن عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے اسی طرح اعتراض کر دیا قرآن پاک کی آیت یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہاتھ پاؤں کہاں سے بول پڑیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلیل دے دوں، یعنی قرآن کی آیت پڑھ کر سنا دوں گا بات ختم ہو جائے گی، یا نظیر چاہیے کہ کچھ ایسی مثال دوں جس سے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو چونکہ وہ عقلی گھوڑے دوڑانے والے تھے، دلیل میں تو قرآن کی آیت پڑھ دیں گے بات ختم ہو جائے گی، کہا کوئی نظیر مل جاتی تو اچھا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ زبان میں کوئی چیز الگ سے فٹ تو ہے نہیں، یہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ہاتھ پاؤں بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ جس طرح زبان اپنی قوت گویائی کے لیے الگ سے کوئی چیز اس میں استعمال نہیں ہے، اللہ نے گویائی عطا کی ہے تو زبان بولتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جس کو گویائی عطا کرے گا وہ بولے گا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اللہ نے یہ جواب پہلے ہی دے رکھا ہے۔ قیامت کے دن جب مجرمین کے خلاف ان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے تو وہ کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنے اعضاء و جوارح سے کہیں گے، اپنی کھال سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے دی؟ تو جواب دیں گے قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، کہ ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہمیں بھی اسی ذات نے گواہی دے دی، گویائی عطا کر دی جس نے تمام چیزوں کو گویائی عطا کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے دنیا میں زبان کو گویائی عطا کر سکتا ہے، آخرت میں جس کو چاہے اس کو گویائی عطا کر سکتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرب قیامت بھیڑیے بھی بولیں گے۔ روایت موجود ہے اس سلسلے کی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ضعفاء اور مساکین جنت کے اندر ہوں گے، اور جبار اور متکبر دوزخ کے اندر ہوں گے۔ دو لفظ استعمال ہوا ہے ضعفاء اور مساکین۔ ضعفاء کہتے ہیں کمزور کو، چاہے مال کے اعتبار سے کمزور ہو، چاہے رتبے کے اعتبار سے کمزور ہو، چاہے بدن کے اعتبار سے کمزور ہو، ضعفاء۔ اور مساکین کہتے ہیں جس کی فطرت کے اندر مسکنت ہو، مسکینی کا تعلق مال سے نہیں ہے، یعنی وہ متواضع ہو، چاہے دنیا جہان کی دولت اس کے پاس ہو، دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو جائے، لیکن اس کے دل کے اندر مسکنت موجود ہو، وہ مسکین ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا میں نے ارشاد سنائی، اللہم احینی مسکینا
وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ میرا عرش فرما جو اپنی فطرت کے اعتبار سے مسکین ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ تکبر کرنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ ایمان ہوگا، ایمان کے نتیجے میں جائے گا، لیکن تکبر کی سزا کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی وعید بیان فرمائیے تکبر کے اوپر۔ لہذا یہ لوگ جو دنیا کے اندر کم حیثیت سمجھے جاتے ہیں اور ان کے پاس ایمان ہے اور دل کے اندر مسکنت ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنی بود و باش اختیار کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو یہ دعا کی ہے مسکین کے ساتھ حشر کی، اور دوسری طرف آپ نے فقر سے پناہ مانگی ہے، محتاجی سے پناہ مانگی ہے۔ لہذا یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، مسکین ہونا اور فقیر ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک فقیر متکبر ہو سکتا ہے لیکن ایک مسکین متکبر نہیں ہو سکتا، چاہے اس کا، اور ایک مسکین مالدار ہو سکتا ہے۔ ایک فقیر متکبر ہو سکتا ہے اور ایک مسکین مالدار ہو سکتا ہے۔ مسکنت کا تعلق دل سے ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو اپنے اندر اس چیز کو داخل کرنا کہ ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، تواضع اختیار کریں، اور دوسرے متواضع لوگوں کے ساتھ اپنا رہن سہن، اپنے تعلقات رکھیں۔ متکبرین سے ہم بچ کر رہیں، نہ خود تکبر کریں نہ متکبرین کے ساتھ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تعلیم دی ہے اور آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔